آج کل ایک گانا وائرل ہو رہا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آسمانوں پر جو خدا ہے اس سے میری یہ دعا ہے۔ یاد رکھیے یہ کفریہ گانا ہے، یہ کفریہ شعر ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے جگہ اور مکان کو ثابت کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جگہ ماننا، مکان ماننا، یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کسی مکان کے اندر ہے، کسی جگہ کے اندر ہے، یہ کفر ہے۔ اور آسمان بھی ایک جگہ ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، اسے علماء کرام نے کفر قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جگہ اور مکان سے پاک ہے، اسے جگہ اور مکان کی حاجت ہے ہی نہیں، اسے کسی بھی شے کی حاجت نہیں ہے۔ جگہ اور مکان کی حاجت یہ بندوں کو پڑتی ہے کہ بندہ کسی گھر کے اندر رہتا ہے، کسی مکان کے اندر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، اس کی شان بہت بلند و بالا ہے، وہ المتعالی عن الحدود والجہات۔ اللہ تعالیٰ حدوں سے اور جہتوں سے پاک ہے، یعنی دائیں بائیں اوپر نیچے جو ڈائریکشنز ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے پاک ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ دائیں بائیں اوپر نیچے ہے یا ہر جگہ ہے۔ یاد رکھیے ہر جگہ، آسمان، زمین، عرش، کرسی، یہ سب چیزیں بعد میں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے، لہٰذا جب یہ چیزیں تھی ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ کہاں تھا؟ اس کی ذات تو تب بھی موجود تھی جب کچھ بھی نہ تھا۔ لہٰذا عقیدہ یاد رکھیے کہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جگہ اور مکان سے پاک ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ صرف اللہ کی ذات قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، باقی سب چیزیں بعد میں پیدا ہوئی۔ اگر کوئی دنیا کی کسی بھی چیز کو یہ کہے کہ یہ ہمیشہ سے ہے، وہ کافر ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، آسمان پر ہے، ہر جگہ ہے، تو پھر یہ بھی ماننا لازم آئے گا کہ پھر تو یہ جگہ بھی ہمیشہ سے ہے۔ اور یہ آپ سن چکے کہ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی بھی جگہ کو، کسی بھی چیز کو ہمیشہ سے مانے گا، یہ کھلم کھلا کفر ہے۔ عقائد کی معتبر کتاب عقائد نصفی میں ہے لا یتمکن فی مکان، اللہ تعالیٰ مکان میں متمکن ہونے سے پاک ہے، یعنی وہی بات کہ اللہ تعالیٰ مکان میں ہونے سے پاک ہے۔ اور حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح عقائد میں فرماتے ہیں اذا لم یکن فی مکان لم یکن فی جہت لا علو ولا سفل ولا غیرہما۔ اللہ تبارک و تعالی مکان میں ہونے سے پاک ہے، اور جب وہ مکان میں ہونے سے پاک ہے تو جہت یعنی ڈائریکشن، دائیں بائیں اوپر نیچے، اس سے بھی پاک ہے، اسی طرح اوپر اور نیچے ہونے سے بھی پاک ہے۔ یوں ہی البحر الرائق کے اندر ہے، حضرت علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو اللہ عز و جل کو اوپر یا نیچے قرار دے اس پر حکم کفر لگایا جائے گا۔ فتویٰ قاضی خان کی 4 جلد میں ہے، یہ کہنا کہ اوپر خدا ہے نیچے تم، یہ کلمہ کفر ہے۔ اسی طرح مجمع الانہر کے اندر ہے، یہ کہنا کوئی مکان، کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں ذات خدا موجود نہ ہو، یہ کلمہ کفر ہے۔ فتویٰ عالمگیری کے اندر ہے، جو کہے اللہ تعالیٰ آسمان سے یا عرش سے دیکھ رہا ہے، یہ قول کفر ہے۔ اسی طرح فتویٰ فیض الرسول کی پہلی جلد میں صفحہ 3 پر اسی عقیدے کو بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ جگہ اور مکان سے پاک ہے۔ فتویٰ رضویہ کی 29ویں جلد میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا ایک بڑا ہی اہم رسالہ ہے قواطع القہار کے نام سے، جس میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے قاہرانہ دلائل دے کر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہت، جگہ اور مکان سے پاک ہے، اس کا مطالعہ لازمی فرمائیں۔ لہٰذا یاد رکھیے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جگہ اور مکان کا ماننا یہ کفر ہے۔ عقیدہ درست یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جگہ اور مکان میں ہونے سے پاک ہے، ہم اس کے لیے نہ جگہ مانتے ہیں نہ مکان مانتے ہیں، بلکہ اسے ان چیزوں سے پاک مانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ہماری عقلیں اس کی طاقت ہی نہیں رکھتی۔ لہٰذا جو عقیدہ علماء اہل سنت بیان کریں اسے آنکھیں بند کرتے ہوئے مانتے چلے جائیں، اسی میں اخروی نجات ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ کفر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو کفر التزامی کہلاتا ہے، جسے کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو کر مرتد ہو جاتا ہے، اس کے تمام اعمال بھی برباد ہوتے ہیں اور نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایک کفر لزومی ہوتا ہے، اور کفر لزومی کرنے والا علماء متکلمین کے نزدیک اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے یا ہر جگہ ہے یا آسمان پر رہتا ہے، یہ تینوں بھی کفر لزومی کے حکم میں داخل ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنے والا اگرچہ علماء متکلمین کے نزدیک مسلمان ہی ہے، مگر فقہاء کرام چونکہ اس پر حکم کفر فرماتے ہیں، لہٰذا ایسے بندے کو بھی توبہ کروائی جائے گی، تجدید ایمان کروایا جائے گا، اور اس پر لازم ہے کہ وہ صحیح عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ جگہ اور مکان سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں کے عقائد کا تحفظ
سوال یہ کیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر ملاقات کرنے کے لیے کیوں گئے؟ یہ بات ہی غلط ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہاں ہوئی؟ غیب ہے، یہ متشابہات میں سے ہے، ہمارے علم کے اندر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو عرش سے وراء الورا گئے، لا مکان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، اور وہ کیا ہوئی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی، جو اس نے وحی کی وہ اللہ جانتا ہے اور اس کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ اگلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہت سے، یعنی ڈائریکشن سے، سمت سے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، آگے پیچھے، اس کو جہت بولتے ہیں۔ تو جہت جو ہوتی ہے، سمت جو ہوتی ہے، اس سے پاک ہے، نہ اوپر نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے، کسی طرح بھی اس کو ہم جہت کے اندر نہیں لا سکتے، سمت میں نہیں لا سکتے اس کو ہم۔ اب اس حوالے سے بھی کچھ باتیں امیر اہل سنت نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں لکھی ہیں جو عام طور پہ استعمال ہوتی ہیں، کہ روزی دینے والا یا انصاف کرنے والا اوپر بیٹھا ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دو باتیں مانی گئی ہیں جس کا آگے بیان بھی آئے گا انشاءاللہ۔ تو جہت مانی گئی اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ وہ اوپر ہے، تو یہ کفر ہے۔ اسی طرح عام طور پہ جملہ استعمال ہوتا ہے اوپر والا، تو یہ اوپر والا کہنا یہ بھی کفر ہے۔ ہاں، اس میں ایک صورت ہے کہ جس کو کفر نہیں لکھا گیا، ویسے عمومی طور پہ اوپر والا کہنا یہ کفر ہے، کیونکہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جہت ثابت کی جا رہی ہے، سمت ثابت کی جا رہی ہے۔ اگر کوئی اوپر والے سے یہ مراد لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند و بالا ہے تو یہ کفر نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ بولنا منع ہوگا، اس کے لیے بولنا پھر بھی منع ہے۔ صرف اس صورت میں کفر نہیں کہ بولنے والے کی مراد بلند یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بلند و بالا ہے، تو اس صورت میں یہ کفر نہیں ہے۔ تو یہ دونوں باتیں اس لیے کفر ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جہت مانی گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہت یعنی سمت سے پاک ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مکان سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے۔ یہ اسی لیے شروع میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ لا تتفکروا فی الخالق، اللہ کی ذات میں ہمیں غور و فکر نہیں کرنا، وہ لا مکان میں ہے۔ کیا کہیں لا مکان کو ہم، تو اس کے بارے میں ہم مکلف نہیں، ہم سوچیں گے نہیں اس بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ اس کو یوں مزید سمجھیے کہ ہم یہاں فیضان مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے، اس فیضان مدینہ نے ہم سب کو اپنے جو ہے وہ احاطہ رحمت کے اندر لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سارے کے سارے ہم اس کے اندر آ گئے، تو فیضان مدینہ ہم سب سے بڑا ہوا، یہ جو مکان ہے یہ ہم سب سے بڑا ہوا۔ یا جس جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں، تو یہ کرسی کا جو دائرہ ہے یہ مجھ سے بڑا ہے، اس نے مجھے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ یہ کتاب جتنے حصے میں رکھی ہوئی ہے، اس حصے نے اس کتاب کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، تو یہ حصہ یا تو کتاب کے برابر ہوگا یا کتاب سے بڑھ کر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو بندہ جہاں پر ہوتا ہے وہ جگہ یا تو اس کے برابر ہوتی ہے یا پھر اس سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اب یہ کتاب یہاں رکھی ہے تو یہ ٹیبل اس سے بڑھ کر ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ فیضان مدینہ ہم سے بڑھ کر ہے۔ تو کسی بھی جگہ کو آپ دیکھیں گے کہ جہاں بندہ موجود ہو تو وہ جگہ جو ہوتی ہے وہ اس سے بڑھ کر ہوتی ہے، اس کے برابر ہوتی ہے۔ اب نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کسی مکان کے اندر مانا جائے تو کیا لازم آئے گا کہ وہ جگہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر ہے، کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ بندہ یا کوئی بھی ذات جو ہے وہ کہیں موجود ہو اور وہ جگہ چھوٹی ہو، بندہ اس سے زیادہ ہو، کیونکہ جگہ کا مطلب صرف یہ زمین نہیں، یہ ساری فضا، سارا حصہ جو ہے یہ جگہ ہے، ٹھیک ہے۔
تو بندہ جہاں پر موجود ہو، جو چیز جہاں پر موجود ہو، وہ جگہ یا تو اس سے بڑھ کر ہوتی ہے یا اس کے برابر ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ کوئی چیز بڑھ کر ہے نہ اس کے برابر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکان سے پاک ہے۔ دوسری بات، اتنی بات سمجھ آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے اس لیے پاک ہے کہ مکان میں جہاں چیز ہوتی ہے وہ مکان اس کے برابر ہوتا ہے یا اس سے بڑھ کر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہ برابر کوئی چیز ہے نہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے۔ دوسری بات جو شروع میں نے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے علاوہ ہر چیز بعد میں ہوئی، ہر چیز بعد میں ہوئی، چاہے وہ مکان ہو، چاہے وہ زمان ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کی کوئی مخلوق ہو، ابتدا سے نہیں ہے، بعد میں آیا ہے وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز سے پہلے ہے، ہر شے سے پہلے ہے۔ تو جب یہ مکان نہیں، یہ زمان نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں؟ جس زمانے میں کوئی مکان نہیں تھا، کوئی جگہ نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو اس وقت بھی موجود تھی۔ تو معلوم ہوا کہ مکان بعد میں آیا، اللہ کی ذات پہلے سے ہے۔ تو مکان سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود تھی، جگہ سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی لا مکان میں، اب بھی لا مکان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی جگہ ثابت کرنا یہ جائز نہیں ہے، کفر بن جاتا ہے یہ۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمت سے بھی پاک ہے اور مکان سے بھی پاک ہے۔ اگلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو اوپر والا کہنا، یہ کچھ لوگوں نے یہ وسوسہ ڈالا ہوا ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو کہاں گئے، کن سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، اور اس کے لیے جب قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے استوا فرمایا عرش پر، تو یہ سارے عقائد کے بارے میں کچھ لوگ وسوسے ڈالتے ہیں کہ اوپر والا کہنا جائز ہے۔ اصل میں دیکھیں دو باتیں، سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کے اندر دو طرح کی آیتیں ہیں۔ ایک آیات وہ ہیں جو آیات محکمات ہیں۔ محکمات وہ آیتیں کہ جن کا معنی بالکل واضح ہے، اللہ ایک ہے یہ بیان فرمایا، یہ سب کو معلوم ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کا معنی سب پر واضح ہے۔ اور قرآن کی جو دوسری آیات ہیں ان کو کہا جاتا ہے آیات متشابہات، آیات متشابہات۔ تو آیات متشابہات وہ آیات ہوتی ہیں کہ جن کا معنی ہر ایک پر واضح نہیں ہوتا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے۔ تو قرآن کی جو یہ آیات ہیں یہ ہیں متشابہات، اور متشابہات کے بارے میں خود قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ آل عمران میں اسی مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، کہ جو آیات متشابہات ہیں ان کے پیچھے کہ ان کے کیا معنی ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالی نے مراد لیا، اس کے کیا معنی بیان کیے جائیں گے، ان کے پیچھے وہی لوگ پڑھتے ہیں جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ ہے، جن کا دل ٹیڑھا ہو چکا، ٹیڑھا پن جن کے دلوں کے اندر آ چکا، وہی اس کے پیچھے پڑیں گے۔ اور مقصد اس کا خود بیان فرمایا وابتغاء الفتنہ، اس سے مقصد ہوتا ہے کہ فتنہ برپا کیا جائے۔ تو قرآن کی جو آیت ہیں الرحمن علی العرش استوى، اللہ نے اپنی شان کے مطابق عرش پر استوا فرمایا۔ اب تو اس پر اصل تو یہ ہے کہ بندہ یہ اعتقاد رکھے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ استوا کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق استوا فرمایا۔ کیسے فرمایا یہ ہمیں نہیں معلوم، اس کے بارے میں اس پر ایمان رکھنا، اس پر ایمان رکھنا یہ واجب ہے کہ ہاں جو اللہ نے فرمایا وہ حق فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے، بدعت سیئہ ہے کہ اس کے بارے میں سوال کرے۔ تو جو قرآن کی اس طرح کی آیتیں ہیں اس میں ہمیں جو حکم شرع دیا گیا ہے وہ یہ دیا گیا کہ ہم اس کے پیچھے نہ پڑیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم نہ جانیں کہ کیا ہے، بس ہمیں اتنا حکم ہے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آ جائیں۔ تو قرآن کی جو آیتیں بیان کی گئیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ معراج پر گئے، ٹھیک ہے،
ساتوں آسمان سے اوپر گئے، کہاں گئے وہ ہمیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں۔ اگر اب اوپر کہیں گے تو قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ موجود ہے کہ درخت سے آواز آئی موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، تو اس کا مطلب نعوذ باللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس درخت کے اندر مانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں لے گیا، اس نے کہاں ملاقات کی، وہ لامکان تھا، اس کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں، تو جب جس چیز کا ہمیں علم نہیں اس کے بارے میں ہمیں بحث کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم جتنا کچھ ہے اس پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ تمام کا تمام ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہمیں اس بارے میں بحث مباحثے کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ عرش کب پیدا ہوا؟ بعد میں ہی آیا نا عرش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ تو ہر چیز حادث ہے، ہر چیز بعد میں آئی ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ نعوذ باللہ عرش پر مانیں تو عرش سے پہلے کہاں؟ اللہ کی ذات تو عرش سے پہلے بھی تھی، وہ کہاں تھی؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ باتیں ہمارے سمجھنے کی ہیں ہی نہیں۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اس پر ایمان لے آئیں کہ جیسا اللہ نے فرمایا وہ حق ہے، ہم اس کی مخلوقات پر غور کریں گے اور اس کی مخلوقات ہمیں اس کا پتہ دیں گی۔ دوسری بات جو انتہائی ضروری ہے، اور یہ جتنے بھی وساوس آتے ہیں نا ہمیں اس حوالے سے، ان کی کاٹ ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کہ وہ کیسا ہے، کہاں ہے، ٹھیک ہے، یہ جو وسوسے آتے ہیں نا کہ کس طرح کا ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، یہ ساری کی ساری باتیں، ان تمام کی جو کاٹ ہے وہ اس حدیث مبارکہ میں ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ 3 جلیل القدر صحابہ حضرت سیدنا ابن عباس، حضرت سیدنا ابن عمر، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تفکروا فی الخلق، اللہ تبارک و تعالی نے جو مخلوقات بنائی ہیں، جو تخلیقات ہیں اللہ تبارک و تعالی کی، انسان ہے، زمین و آسمان ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالی کی، اس میں غور و فکر کرو، اس میں غور و فکر کرو، وَلَا تَتَفَكَّرُوا فِي الْخَالِقِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، فَإِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ قَدْرَهُ، کیونکہ تم اس کی قدرت ہی نہیں رکھتے۔ اور ایک روایت ہے فَتَهْلِكُوا، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرنے لگے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، گمراہی کی طرف چلے جاؤ گے، کفر کی طرف چلے جاؤ گے۔ تو ہمیں حکم دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہیں کرنا، کیونکہ انسان کی جو بصیرت ہے، انسان کی جو سوچ ہے، اس کی جو سمجھ ہے، اس کی ایک حد ہے، ایک حد پہ جا کے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات لا محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ حد سے پاک ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اس بات کی قدرت ہی نہیں رکھتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر وہ غور و فکر کر سکے۔ اب معرفت کیسے حاصل ہوگی، پہچان کیسے حاصل ہوگی اللہ کی؟ تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ تفکروا فی الخلق، اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کریمہ مسلسلہ پڑھتے چلے جائیں، جا بجا مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دعوت دی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ جو عقل والے ہیں، جو سمجھ والے ہیں، ان کے لیے آسمانوں میں، زمینوں میں دن اور رات کے جو چکر لگ رہے ہیں، پہلے رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے، پھر رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے، ان تمام کے اندر نشانیاں موجود ہیں۔ جب بندہ ان چیزوں پر غور کرے گا تو خود بخود اس کو اس کے رب کی پہچان حاصل ہو جائے گی۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، اس کی جو مخلوقات ہیں، اس پر غور و فکر کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم غور و فکر کرنے کے مکلف بھی نہیں، اور ہمیں اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ تو یہ پہلا مدنی پھول ہوا ہمارا کہ جس میں ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہیں کرنا۔ تو یہ سارے کے سارے جو وسوسے آتے ہیں انشاءاللہ وہ آگے بھی ان کا بیان آئے گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور کرنے سے ہمیں منع کیا گیا، جب ہم اس حدیث پاک پر عمل کریں گے تو خود بخود وہ وسوسے ہم سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔